وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت غافر، اس سورت کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام غافر ہے اور دوسرا اس کا نام جو ہے وہ سورت مؤمن ہے یا غافر ہے۔ دونوں ناموں سے یہ سورت کے نام جو ہے وہ معروف ہیں اور دونوں ہی برابر کے ہیں۔ کسی قرآن مجید میں غافر لکھا ہوتا ہے تو کسی دوسرے قرآن مجید میں اسی سورت کا نام سورت مؤمن بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں والا ہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسی طرح کچھ واقعات ہیں اور کچھ جنت اور جہنم کا تذکرہ اس میں بھی موجود ہے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول بہت بڑی طاقت والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا مگر وہی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا جو ہے وہ شہروں میں آنا جانا، الٹ پلٹ ہونا، دور درازوں کے سفروں میں رہنا، کہیں آپ اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور کئی گروہوں نے جھٹلایا ان کے بعد۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، ہر امت نے اپنے رسول کو نقصان پہنچانا چاہا اور باطل کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے رہے تاکہ جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ مٹا دیں۔ فاخذتہم، تو اسی نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پس انجام ان کا کیسا تھا یا ان کی سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح کر کے تیرے رب کے کلمات کافروں پہ پورے ہوتے ہیں کہ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ یہ جہنم والے ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، دوسری سائڈ پہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وہ لوگ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو کوئی ان فرشتوں کے ارد گرد دوسرے فرشتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو عرش کے حاملین ہیں فرشتے، وہ اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور ساتھ کچھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ عرش کے حاملین فرشتے کچھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے اللہ ہر چیز پہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے اللہ ان سب کو جنت، ہمیشہ والی جنت میں داخل فرما دے جن کا وعدہ ہے تیرا ان سے، ان کو بھی داخل فرما دے۔ اور اسی طرح وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو نیک لوگ بنیں گے ان کے آباء و اجداد سے، ان کی بیویوں سے، ان کی اولاد میں سے، سب کو اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو گناہ سے بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو تو برائیوں سے بچا لے گا یقیناً تو نے اس پہ رحم فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا لوگو یہ ہے اصل سب سے بڑی کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان خود بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے بیوی بچے بھی، اس کے والدین بھی، اللہ تعالیٰ سب کو، اس پورے خاندان کو جنت میں خوش اور خرم اور پوری طرح خوشیاں دے کے نجات دے دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔
اور یہ اللہ کے وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں جو اللہ کے فرشتے حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں، بشرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ایمان لانے والا بن جائے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جو کافر ہیں انہیں آواز لگائی جائے گی کہ اللہ کا غضب اور غصہ تمہارے اپنے غصے سے کہیں زیادہ ہے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے ہو تو کفر کرتے ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، یہ کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں تو نے نہ ہونے سے بنایا اور پھر بنا کے ہمیں جو ہے وہ زندگی دی، اور پھر تمہیں موت دے کے پھر قیامت والے دن اٹھایا، یعنی 2 دفعہ ہمیں موت آئی، 2 دفعہ ہمیں زندگی آئی۔ 2 دفعہ موت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہونا بنایا، کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، پھر اس زندگی کے بعد پھر ان کا کچھ نہ ہونا یعنی قبر میں ڈال دیا۔ پہلا نہ ہونا اور زندگی کے بعد قبر والی زندگی، یہ ان کی 2 دفعہ یعنی عدم حاضری ہے، ان کی عدم موجودگی ہے، اور 2 دفعہ ان کی موجودگی ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ دونوں کی غیر حاضری اور دونوں جگہوں کی حاضری جو ہے یہ ہم نے دیکھ لی ہے، فاعترفنا بذنوبنا، اور ہم اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ کافر کہیں گے فہل الی خروج من سبیل، اب کسی طرح ہم عذاب سے نکل سکتے ہیں؟ فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، بات یہ ہے کہ تم ایسے تھے کہ جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب کوئی شرک کی بات ہوتی تھی تو ایمان لاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج صرف اور صرف فیصلہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو علی ہے، بلندیوں والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اور لوگو اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ خالص کرو اس کے لیے دین کو، عبادت کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کافر ناپسند کرتے رہیں۔ رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش، وہی بہت عظیم عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اپنی طرف وحی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے دن سے ڈرایا جائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن اللہ کے سامنے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی ان میں سے۔ اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے دعویٰ کرتے تھے میں ہوں فلاں ہوں، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اور صرف واحد اکیلے اس اللہ کے لیے ہے جو قہار ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، کوئی ظلم نہیں ہے آج کے دن، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، فرمایا کہ ڈرائیے ان کو اس قریب آنے والے دن سے جس دن یہ دل جو ہے وہ انسان کے گلے اور ہنسلیوں میں آئیں گے، یہ جو ہے وہ پی رہے ہوں گے غصے کو، پی رہے ہوں اپنے حلق میں، ان کے جو ہے وہ اٹکی ہوگی سانسیں۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ان ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں۔ انسان کسی جگہ پہ بیٹھا ہو اور چھپ کے کہیں آنکھیں یوں کر کے دیکھ لے کہ مجھے تو میں کہاں دیکھ رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ان آنکھوں کی خیانت کیا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپا رہے ہیں وہ اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ حق کے ساتھ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یقضون بشیء، جنہیں اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم،
اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پہ چل کے یہ نہیں دیکھتے کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں قوت میں کہیں زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین کو آباد کرنے میں ان سے کہیں زیادہ تھے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ کی طرف سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول واضح دلائل لے کے آتے تھے، انہوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کو پکڑا، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے اور واضح دلائل دے کے بھیجا تھا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے آگے سے کہا یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب وہ حق لے کے آئے ہمارے پاس سے تو فرعون نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ اس کے ساتھ وہ ایمان لانے والے لوگوں کے بچوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی یہ تدبیر بھی جو ہے وہ گمراہی میں تھی، یعنی کسی کام نہ آئی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، یا وہ بلائے اپنے رب کو، انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے، یا زمین پہ کوئی فساد نہ ظاہر کرے، زمین پہ کوئی فساد نہ کرے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا انی عوذت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، اپنے رب سے اور تمہارے رب سے بھی، من کل متکبرین، ہر تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور ایک شخص ایسا تھا جو آل فرعون سے تھا اور ایمان لانے والا تھا، اس نے کہا، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں ایسے انسان کو کیوں قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ رب تمہارے رب سے دلائل بھی لے کے آیا ہے، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ اس پہ رہے گا، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عذاب کی بات کر رہا ہے وہ تمہیں نہ پہنچ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایسے انسان کو جو ہے وہ یعنی ہدایت نہیں دیتا جو بہت بڑا حد سے گزرنے والا اور جھوٹے ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو زمین میں تمہارے لیے پاس بڑی بادشاہت ہے، بڑا غلبہ ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ قال فرعون نے جواب میں کہا ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا میں تو وہی سمجھتا ہوں، وہی بہتر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور وہ انسان جو ایمان لایا ہوا تھا اس نے کہا یا قومی، او میری قوم کے لوگو، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ جو پہلے گروہ قومیں گزری ہیں اس طرح کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، وہ قوم نوح کی جو طریقہ کار تھا، اسی طرح قوم عاد کا، قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی، ذرا ان کی طرح غور کرو، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، جس دن سب کو بلایا جائے گا اس دن سے میں ڈرتا ہوں، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے اور اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے وہی انسان، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور فرعونیوں کتنا عرصہ پہلے یوسف علیہ السلام بھی اس علاقے میں واضح دلائل لے کے آئے تھے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم نے اس بارے میں بھی شک کرتے رہے، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ سارے ختم ہو گئے تو تم نے یہی سمجھا کہ اللہ کسی کو پھر رسول بنا کے نہیں بھیجے گا، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا،
کہ اللہ اب اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہوتے ہیں اور شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو آیت نمبر 34 ہے سورۃ مومن کی یا سورۃ غافر کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس مصر کے علاقے میں شاید کوئی نبی یا رسول نہیں آیا تھا، اس لیے کہ یہ وہ ایک خاص انسان ایسا بھی تھا جس کا تذکرہ کہیں تاریخ میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان بھی فرعونیوں میں سے تھا۔ فرعون کی گویا کہ اس کی جو مجلس شورا تھی یا اس کی جو مین جو اس کی جماعت تھی اس میں سے تھا، اور خفیہ طور پہ اندر طور پہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو بہت سارے لوگ، کچھ ایسے لوگ تھے جو اتنے عرصے سے دین ابراہیم پہ قائم تھے، یعنی وہ جو اسماعیل علیہ السلام نے دین سکھایا تھا کچھ نہ کچھ وہ چیزیں اب بھی موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو کچھ ایسی اچھی چیزیں تھیں جو ان میں موجود تھیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کچھ ایسی اچھی چیزیں تھیں جو چلتی ہوئی آ رہی تھی، آخر بنی اسرائیل کی قوم تھی جو مومن تھی، تو باقیوں میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو باقیوں میں سے ایک انسان تھا جس کا یہ سارا کا سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد تم نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے رسول۔ جب اللہ نے رسول بھیجا ہے تو اس پہ ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، جو لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کے ہاں ان کا عذاب ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون، اب یہاں پہ فرعون نے بھی کہا یا حامان، اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا، کہنے لگا یا حامان ابنِ لی صرحا، میرے لیے کوئی بڑا محل بنا، بڑا سارا مینارہ بنا دے، لعلی ابلغ الاسباب، کہ میں اس میں سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جاؤں، اسباب السماوات، آسمان کی طرف چڑھتا ہوا جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں جا کے موسیٰ کے معبود کو ذرا دیکھوں تو صحیح، وانی لاظنہ کاذبا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹی بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، کہ فرعون کے لیے اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے تھے اور راستے سے روک دیا گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی یہ ساری کی ساری تدبیریں تباہی میں گئیں۔ وقال الذی آمن، پھر ایمان والے نے کہا، وہ جو ایمان لانے والا شخص تھا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، وہ لوگوں میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا دیتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، وہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت کی زندگی ہی اصل قرار اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جس نے کوئی برے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ برے اعمال کا بدلہ صرف اتنا ہی دے گا، لیکن ومن عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت ہے، وہو مومن، اور وہ ایمان لایا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں رزق دیا جائے گا بغیر کسی حساب کتاب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، او میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے آگ اور جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں یا شرک کروں جس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس عزیز غالب کی طرف، غفار بخشنے والی کی طرف۔ لا جرم، یقیناً جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو،
اس کے لیے کوئی پکار دنیا اور آخرت میں نہیں ہے، اور ہمارا سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے گزرنے والے یہی جہنم میں جائیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور لوگوں یاد کرو گے کبھی میری باتوں کو، جو میں کہہ رہا ہوں نا کبھی تمہیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب اس بندے کو اللہ نے ان کے مکر و فریب سے، ان کی تدبیروں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو ہی بہت برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، ابھی یہ آل فرعون کے لوگ اس آگ میں ہیں۔ اب اس وقت بھی فرمایا النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، غدواً صبح بھی اور شام بھی۔ وَيَوْمَ تُقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کو اب سخت عذاب میں داخل فرما دو۔ یہ آیت جو آیت نمبر 46 ہے سورۃ مومن یا سورۃ غافر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ النار یعرضون علیہا، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون کے لوگ صبح اور شام، تو یہ ان کا آگ پہ پیش کیا جانا صبح اور شام یہ وہی ہے جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں۔ تو عذاب قبر کوئی انسان اگر کہے کہ یہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو عذاب قبر، لفظ عذاب قبر کوئی ذکر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ذکر ہو جانا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آل فرعون کو اب بھی، اور وہ جہنم میں صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں، فلاں ہیں، تو یہ عذاب قبر ہی ہے، عذاب قبر ہی ہے۔ چاہے کوئی مردہ سامنے شیشے میں بھی پڑا نظر آ رہا ہو تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اس کو وہ تکلیف دے رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جلنے کی جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہو صبح و شام، اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ کسی بے جان چیز میں بھی احساس پیدا کر دے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم لکڑی کو جی تھوڑے سے مارتے رہیں تو اس کو کیا اثر ہوتا ہے، پتھر کے اوپر پتھر مارتے رہیں تو اس کو کیا تکلیف ہوگی، مردے کو آپ مارتے رہو تو اس کو کیا فرق پڑے گا۔ بات یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے ساتھ اس کی جو ہے کوئی وہ کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جس کے ذریعے، کوئی ایسا سینسر نہیں ہے کہ ہم لکڑی کے احساسات کو جان سکیں یا پتھر کے احساسات کو جان سکیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اس بے جان چیز میں بھی احساس پیدا کر دے۔ اللہ اس چیز میں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے، درختوں نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، جب اس سے آگے گزرے تو اس کھجور کے بے جان ٹکڑے میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کس ذات نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بے جان چیز میں بھی احساس پیدا کر سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا احساس ہمیں نظر آئے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، گویا کہ یہ لکڑی اور یہ ٹیبل بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ پتھر اور یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اس یعنی جو حواس خمسہ ہے اس سے ہم ان کا احساس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح وہ مردہ جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس تکلیف کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آج اگر کوئی قبر کے اندر CCTV کیمرہ لگا دیتا ہے، تار باہر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے سوال و جواب آتے ہیں، تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دنیا اور ہے، وہ جہان اور ہے، وہ کیفیت اور ہے۔ اس جہان کے جو پہچاننے کے سینسر ہیں وہ اور ہیں، وہ سینسر یہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہیں، اس لیے وہ احساس اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے عذاب قبر کا انکار کر دینا صرف اس بات پہ کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعونی لوگ جو آل فرعون ہیں وہ اس وقت بھی صبح و شام جہنم پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے عذاب قبر کی قرآن مجید سے، اور بھی دلائل ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لفظ عذاب قبر کا یہ لفظ جو ہے وہ ذکر آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
جب عذاب کی کیفیت آ گئی تو وہی کافی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، وہاں آپس میں جھگڑا کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور متکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تمہارے انڈر میں تھے، ہم تمہارے نیچے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کہ ہم چونکہ تمہارے انڈر کام کرتے تھے اور تو آج جہنم کے عذاب میں سے بھی تم ہمارے حصے میں سے کچھ اپنے حصے میں لوگے۔ قال الذین استکبروا، وہ متکبر کہیں گے انا کل فی، ہم سارے اس میں برابر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں میں فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنمی جہنم کے دروغے سے، جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو اللہ ہمیں ایک دن کے لیے جہنم کے عذاب سے چھوڑ دے۔ آگے جو ہے وہ جواب ملے گا قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ جواب آئے گا کہ کیا رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کے نہیں آئے تھے؟ جواب ملے گا بلا کیوں نہیں۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پکارو تم، مانگو تم، اور کافروں کا دعا کرنا یا مانگنا سوائے گمراہی کے، سوائے گمنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اس دنیا میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت والے دن جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے تب بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کرنا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پہ لعنت ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا تھا، جو ہدایت تھی، نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے رہیں، بالعشی والابکار، یعنی صبح بھی شام بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں ایک تکبر ہے، ان کے سینوں میں بڑائی ہے جس کو یہ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، وہ لوگوں زمین و آسمان کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ نبینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اور برے لوگ بھی برابر نہیں ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وقال ربکم، اور تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں یہ فرماتا ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کرنے کا حکم اور آرڈر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان کہے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں یا میں مانگتا ہوں تو مجھے کہاں ملے گا۔ یہ مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ کسی کا اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگ لو۔ ہر چیز اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے۔ لیکن اس مانگنے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کی چیز بھی مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ کرنا، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دینا، اے اللہ مجھے جنت الفردوس کا مستحق بنانا۔ یہ ساری چیزیں دعائیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے۔
اور جو انسان تکبر میں پڑا رہے، لے میں نے کیا مانگنا ہے، مجھے تو مل ہی جانا ہے، اللہ نے فرمایا جہنم میں یہی لوگ ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اور لوگو اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں تم سکون کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل ہیں لوگوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فأنا توفکون، کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ لوگ بہکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا ہے، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں شکلیں دیں اور بہت اچھی شکلیں دیں، ورزقکم من الطیبات، اور طیبات سے تمہیں رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بس اللہ بابرکت والا، برکتوں والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی سے پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی دعا کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی سے مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اور لوگوں مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی ایسی کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ جب میرے پاس واضح دلائل آ گئے ہیں رب کی طرف سے تو مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان بن کے رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ بنا کے نکالتا ہے اس دنیا میں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو۔ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا، پھر شیخ بنتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو۔ فَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، کچھ لوگ پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ اس مقرر وقت تک پہنچو جو اللہ نے تمہارے لیے وقت مقرر کیا ہے، اسی پہ جو ہے وہ پہنچتے ہیں سارے لوگ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تاکہ وہ جتنا وقت تمہیں دیا ہے وہ پورا کرو، اور تاکہ تم سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کوئی فیصلہ کرے، جب وہ کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، کہاں پھر رہے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جو ہماری کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے رسول کے ساتھ بھیجا اس کی تکذیب کرتے ہیں، ہمارے رسولوں کو ان قریب جان لیں گے۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور زنجیروں کے ساتھ انہیں باندھ کے کھینچا جائے گا، فی الحمیم، اس کھولتے ہوئے پانی میں، پھر جہنم میں انہیں جو ہے وہ کھینچا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے آج تو سب کچھ گم ہو گیا۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، یہ کافر اس طرح کر کے جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ سب کچھ جہنم اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑھاتے تھے اپنے آپ کو۔ ادخلوا ابواب جہنم، جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو اگر دکھا دیں
جو ان سے وعدہ ہے یعنی ان کا انجام، یہ آپ کو فوت کر بھی لیں تو ان کا انجام وہی ہونا ہے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لوٹنا سب نے ہماری طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، بہت سارے رسول، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ہم نے آپ پہ واقعات بیان کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہم نے آپ سے کیا۔ یعنی بہت سارے رسول جو بھیجے ہیں ان میں سے بہت سے رسولوں کے ہم نے واقعات نہیں بیان کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول، کوئی آیت، کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے اور باطل لوگ یہیں پہ خسارہ پا جاتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، او لوگو اللہ تعالیٰ نے یہ چھپائے بھی تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں کہ تم ان پہ سواری کرو اور ان میں سے کھاؤ، اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے بہت سارے نفع بنائے ہیں، اور تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کرو اور جو تم چاہتے ہو اپنے سینوں میں سب ضرورتیں پوری کرو۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، ان پر بھی اسی طرح بڑی بڑی کشتیوں میں بھی تمہیں اٹھایا جاتا ہے، اور اللہ اپنی بہت ساری نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ فأی آیات اللہ تنکرون، کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، زمین پہ چل کے دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے کہیں زیادہ تھے، ان سے کہیں زیادہ تھے، طاقت میں کہیں پختہ تھے، زمین کو آباد کرنے میں کہیں بڑے تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال ان کے کسی کام نہ آئے۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب رسول واضح دلائل لے کے آئے، فرحوا بما عندہم من العلم، اپنے علم پہ بڑا فخر کرنے لگے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہی جو مذاق کرتے رہے اسی گناہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، جب ہمارا عذاب آتا تھا تو دیکھ کے کہتے ہم ایمان لائے اور ہم اپنے تمام مشرک معبودوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب آ جائے تو اس وقت کا ایمان لایا ہوا کام نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں گزری ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر وہاں پہ خسارے میں جائیں گے۔ یہ تھی سورۃ مؤمن یا سورۃ غافر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ کافروں کے بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، اللہ کے ساتھ کسی طرح کا ذرہ برابر بھی شرک جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شریک بنائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔